بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد. مسجد میں داخل ہوتے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں روایات میں کیا کچھ ہے؟ باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد. مسجد میں داخل ہوتے وقت نماز کا کیا اہتمام ہے، وہ کیا چیزیں ہیں، اس کا ذکر ان روایات میں اور حدیث میں ہیں تو یہ دو روایات ہیں تو یہ دو روایات، لیکن اس کے اندر مباحث تقریباً 4 سے 5 ہیں، اور وہ اہم باتیں ہیں، ہم کو سمجھنا سیکھنا ضروری ہے۔ ان کو سمجھے سیکھیں گے، ان روایات کی اثر حیثیت ہمارے سامنے آئے گی، ان روایات میں کیا مضمون ہے اور کیا چیز ضروری سمجھنا ہے۔ پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وبسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. اصل راوی یہاں پر حضرت ابو قتادہ ہے، جو مکمل سند ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اصل جو راوی ہیں وہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگرچہ یہ عامر بن عبداللہ بن زبیر، یہ اگرچہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یا پوتے بھی اس کے اندر شامل تھے، لیکن بہرحال اصل راوی سیدنا ابو قتادہ ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا جاء احدكم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص وقت اذا جاء احدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل ان يجلس، اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز ادا کر لے من قبل ان يجلس، بیٹھنے سے پہلے، یعنی فليصلي سجدتين کبھی جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے، یہ فصاحت کے قواعد میں سے قاعدہ ہے۔ تو جہاں پہ جز بولا ہے، سجدتین بولا ہے، اور سجدتین سے پوری نماز مراد لی۔ فليصلي سجدتين من قبل ان يجلس، اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز ادا کرے من قبل ان يجلس، بیٹھنے سے پہلے۔ اسی طریقے سے آگے دوسری روایت بھی ہے، اور دوسری روایت میں ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ابو عمير عن عتبة بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن زبير عن رجل من بني زريق عن ابي قتادة۔ اوپر کی سند میں اور اس کی سند میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے، وہ میں بھی آپ سے سمجھ لیتے۔ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحو، ثم، اور اس سے زیادہ کے ذریعے سے بتایا کہ کچھ الفاظ اس روایت کے علاوہ، جو کہ جو روایت ہے وہ یہاں سے مل رہی ہے۔ جیسا میں نے ہائی لائٹ کی، یہ روایت یہاں سے مل رہی ہے۔ عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن ابي قتادة، جو دوسری سند یہاں پر ذکر کی گئی ہے رجل من بني زريق، یہ تھوڑا سا اس طرح آ گیا، اور یہ عن عامر بن سلیم الزرقی، ٹھیک ہے۔ تو زریق اور زرقی یہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس روایت میں رجل من بنی زریق یہ مجهول ہے، اور اس روایت میں وضاحت کے ساتھ آ گیا، اس وجہ سے اس روایت کو پہلے نمبر پر ذکر کیا گیا۔ عن ابی قتادہ تھا، حضرت ابی قتادہ یہاں پر سیم ہے، اور
عامر بن عبداللہ بن زبیر، عامر بن عبداللہ بن زبیر، ٹھیک ہے۔ اور اوپر کی سند میں یہ دو حضرات ہیں، اوپر کی سند میں یہ دو حضرات ہیں، قعنبی اور مالک ہیں، اور اس سند کے اندر یہ یہاں پر اس کی جگہ پر تین حضرات ہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد، عبد الواحد بن زیاد و ابو عبید، یہ یہ تین لوگ یہاں پر ہیں۔ یہ سند میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو آپ سمجھ لیجیے، اور جو دوسری سند ہے اس کے اندر کچھ الفاظ کا اضافہ ہے، اور وہ اضافہ کیا ہے؟ ثم لیقعد، پھر وہ چاہے تو بیٹھ جائے، بعد انشاء چاہے تو وہ بیٹھ جائے، اور یہ سب لحاظت ہی یا اپنی حاجت کے لیے کرے جائے۔ اصل میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے اس روایت کے متعلق۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں اس روایت میں سمجھ، یہ یہ جو دو رکعت نماز ہیں، یہ تحیت المسجد کی، دو رکعت تحیت المسجد کی ہیں۔ دو رکعت تحیت المسجد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تحیت المسجد مرد حضرات تو جب مسجد میں جائیں گے تو اس کو پڑھیں گے۔ خواتین کے لیے جو ان کے گھر کی مسجد ہے، اگرچہ وہ شہری مسجد نہیں ہے لیکن گھر کی مسجد ہے، لوگری مسجد ہے، اس کے اندر بھی اگر پڑھ لیا جائے تو امید ہے اللہ کے ذات سے تو وہ تحیت المسجد اور اس مویت کے فضائل من جانب اللہ ملیں گے۔ لیکن مجھے اس کے حوالے سے کوئی صحیح عبارت نہیں ملی کہ خواتین کے لیے گھر کی مسجد کے بھی وہی احکامات ہیں جو باہر کی مسجد کے ہیں۔ یہ میں اس کی تحقیق کر رہا ہوں، ہماری مسجد کے ابواب جب تک چلتے ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میری تحقیق اسی درمیان مکمل ہو جائے۔ یہ تحیت المسجد یعنی مسجد کی سید میں آنے کی، مسجد کی انوائرمنٹ میں آنے کی وجہ سے جو شکرانے کے نفع ہیں اس کو تحیت المسجد، وہ مستحب ہے جمہور علماء کے نزدیک، مستحب ظاہریہ کے نزدیک واجب، ظاہریہ جو ظاہری روایات سے استدلال کرتے ہیں ان کا استدلال جمہور سوری ظاہریہ کے ساتھ ابن حزم بھی ہیں، اور ابن حزم عام طور پر بہت سے معاملات میں ظاہریہ کے ساتھ ہیں۔ بعض دفعہ ابن حزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی ابن حزم ظاہری کہتے تھے۔ تو ابن حزم کبھی اس بارے میں معذرت چاہو، ابن حزم اس معاملے میں، ابن حزم ظاہری جو ہیں اس معاملے میں جمہور کے ساتھ ہیں۔ میں بھول گیا، ظاہری اس کو واجب کہتے ہیں، اس کے واجب کہنے کی وجہ کیا ہے؟ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ، اس سیغے کی وجہ سے فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ کہ اس کو فَلْيُصَلِّ تو وہ ادا کرے، کہتے ہیں الامر للوجوب، کہتے ہیں امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا یہاں پر امر جب وجوب کے لیے آیا تو یہ شخص نہیں بیٹھ سکتا جب تک یہ دو رکعت نماز ادا نہ کر لے۔ تو الامر للوجوب تو ظاہریہ اس کے استدلال سے، جمہور حضرات اس بات کے قائل کہ سیدھی سی بات یہ ہے ہمیشہ امر وجوب کی چیزیں ہوتا، اصلاً تو امر الامر للوجوب ہے لیکن ہمیشہ امر وجوب کے بعد سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، بہت سے ہوتی ہیں، بہت سے امور ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، تو اس کے حساب سے تو فیصلہ ہوتا ہے کہ امر وجود کے لیے ہے یا امر وجود ہے۔ ہاں، تھوڑا سا سمجھیں، ایک ایک قول اس کے حوالے سے مستحب ہونے کا ہے، ایک قول اس کے واجب ہونے کا ہے، اور ایک قول اس کے سنت ہونے کا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک کے سنت ہے، اور ابن حزم کا ایک قول سنت کے مطابق سنت ہونے کا ہے، وہ کہتے ہیں سنت ہے۔ آج کل کی دیکھیے ذرا سمجھیے،
یہ جمہور کے نزدیک مستحب ہے۔ جمہور کا مطلب یہاں پر ہے کہ اکثر علماء، احناف، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، ٹھیک ہے؟ لیکن حنابلہ آج کل یہ جو حنابلہ ہیں، اصلاً حنابلہ کا مسلک اس کے استحباب، لیکن آج کل جو حنابلہ ہے وہ اس کے استحباب کے، اس کے قائل ہیں، بلکہ وہ اس کو سنت یا سنت سے بھی بڑھ کے درجہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اکثر کے بعد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اور بھی کچھ سنا ہوگا۔ تو میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ خدمت ہے، تو آپ کی کسی کتاب میں بھی چاہیے، تو انہوں نے کچھ حوالے ٹیسٹ کرنے کا مجھے موقع نہیں ملتا تھا، ان بغیر مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا، لیکن اصل جو کتب حنابلہ ہیں ان سب کے نزدیک مستحب ہے۔ خیر میں پھر دوبارہ پیچھے آ گئے، آپ لوگ سے کنفیوز ہو گئے، میں دوبارہ اس کو کہتا ہوں۔ جمہور جو ہے، جمہور وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فلیوسلی ظاہر یہ کہتے ہیں کہ فلیوسلی امر وجود کے وقت، وہ کہتے ہیں ہمیشہ امر وجود کے وقت نہیں ہوتا، بلکہ تمام احکاموں کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم نے پیچھے جو روایت پڑھی ہے، ان پیچھے روایات کے اندر جو حدیث اعرابی ہمارے کی تھی، کہ وہ جو اعرابی آیا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، ان سوالات میں کے بعد اس نے یہ کہا تھا هل علی غیرهن؟ قال لا الا ان تطوع۔ هل علی غیرهن، کیا میرے ذمے ان کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ لا، نہیں، ان کے علاوہ کوئی نماز نہیں، الا ان تطوع، الا یہ کہ تم کوئی اپنے طور پہ نفل ادا کرو۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی تکلیف کر دی کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور 5 نمازوں میں سے یہ نماز واجب ہے، الا ان تطوع، اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں وہ تطوع ہیں، وہ نفل ہیں۔ چنانچہ جب نفل کی فقہی تکلیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی ہے، تو اب کسی بھی چیز کے واجب ہونے کے لیے کسی واضح ثبوت کی ضرورت ہوگی، فلیصلی مستدا، ایک بات یہ۔ دوسری بات، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت مطلب فرمائی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ جمعے کے لیے مسجد میں داخل، مسجد میں آگے تھوڑی سی جگہ تھی، تو یہ لوگوں کی گردنیں سلام کر آگے بڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط فرمایا کہ اجری فقط آ گئی، لیکن ہوتا کہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، انگلش فقط آ گئی تو بیٹھ جاتے انہیں لوگوں کو تکلیف تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹھنے کا حکم دیا، حالانکہ وہ سیدھا سیدھا آئے تھے اور آ کے وہ ڈائریکٹ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، وہ سیدھا سیدھا اپنے لیے آگے جگہ تلاش کرتے تھے، تو آپ نے ان کو نہیں کہا آپ نے ان کا فصل صلی رکعتیں سنت، ایک رکعت تم 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر بیٹھ جاؤ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی بات نہیں فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موقع ہے۔ پھر یہ ایک بات ہوگی کہ یہ تحیت المسجد کی حیثیت کیا ہے، امید ہے سمجھ میں آگے ہوگی۔ آگے دوسری یہ اہم چیز ہے، اس کو سمجھیے گا، اس کو فضول مت سمجھیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو مسلکی چیزیں ہیں یہ اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ روایت کی تکلیف اور روایت میں کون کون سے الفاظ تھے۔ اب دیکھیے یہ جو میں آگے بات کرتا ہوں، ثم لیقعد بعد انشاء اور انشاء، یہ فائدہ کی کہ بیٹھا رہی اور چلے گئے، تو مالک فرماتے ہیں کہ تحیت المسجد کا حکم اس شخص کے لیے جو مسجد میں داخل ہو لیکن بیٹھنے کی غرض سے داخل،
بقصد جلوس آئے، اس کے لیے یعنی بیٹھنے کے لیے آئے، بیٹھنے کے لیے آئے، انتظار صلاح کے لیے آئے، یہ تحیت المسجد کا وقت حکم اس کے لیے۔ جو شخص بیٹھنے کے لیے نہیں آئے تو تحیت المسجد کا استحباب اس کے لیے نہیں ہے۔ فار ایگزامپل نماز کا وقت ہے 1 منٹ، اب کوئی شخص اس وقت میں آیا ہے تو ایسا شخص تحیت المسجد نہیں پڑھے، کھڑا رہے، کھڑا رہے، امام آئے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ شخص کے ساتھ ڈائریکٹلی نماز پڑھے۔ جو شخص بیٹھنے کے لیے نہیں آیا یا مسجد سے کوئی سامان اٹھانے کے لیے آیا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ اس کے ذمہ تحیت المسجد جو ہے وہ مستحب نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے امام مالک کے مسئلے کی وجہ، قبل ان یجلس، قبل ان یجلس، تو قبل ان یجلس کے الفاظ اس بات کی علامت ہیں کہ اس نے کہ اس کے ذمے تحیت المسجد فلیصلی سجدتین من قبل ان یجلس، جو یجلس کے جو الفاظ ہیں یہ بات کیا۔ اسی لفظ سے، اسی لفظ سے اور بھی زیادہ اور بھی چیز ہم کہتے ہیں کہ جو قبل ان یجلس یہ قید اتفاقی، کہ عام طور پر کوئی بھی بندہ مسجد میں آتا ہے تو ظاہر بات وہ نماز کے لیے آتا ہے، یا تو ڈائریکٹ نماز میں شامل ہو جاتا ہے یا پھر کچھ وقت اس کو بیٹھنا ہوتا ہے، تو عام طور پہ یہی حالات پیش آتے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتفاقاً ذکر فرمایا، اسی شرط کے طور پر اس بات کو ذکر نہیں فرمایا، یہ شرط کے طور پر اگر ذکر ہوتا تو تب ہم اس کو استعمال کرتے یا نکالتے۔ اب شرط کے طور پہ چونکہ استعمال نہیں ہوا بلکہ من قبل ہی ہے جیسا، اس بات سے سمجھ میں آ رہی ہے الفاظ اتفاقی ہیں، یہ الفاظ مشروط کسی چیز کے ساتھ نہیں، جب حدیث کو کسی چیز کے ساتھ مشروط نہیں کیا تو ہم بھی اس چیز کو مشروط، چنانچہ تحیت المسجد کا حکم، تحیت المسجد کے استحباب، تحیت المسجد کا ثواب ہر بندے کے لیے ہے، چاہے کوئی بیٹھے چاہے کوئی نہ بیٹھے، چاہے کوئی تھوڑی دیر بیٹھے چاہے کوئی لمبا۔ اگلی بات یہ ہے کہ تحیت المسجد، تحیت المسجد اگر کسی شخص نے پڑھنی ہے تو کب تک پڑھ سکتا ہے؟ حنابلہ کہتے ہیں، حنابلہ کہتے ہیں کہ جلوس طویل ہو، کوئی شخص لمبا بیٹھ جائے تو اب وہ تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتا۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ ایک بار بیٹھ گیا یا لمبا بیٹھا اب تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتا۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، عام میں نے کئی مرتبہ ایک ہی مسئلہ پوچھا، ہمارے بہت سے ساتھیوں نے مسئلہ غلط بتایا، امتحان ہم پوچھا یہ ایسے پوچھے، یہ مسئلہ غلط بتایا جاتا ہے کہ بیٹھ کے تو تحیت المسجد ہو تو کیوں جی؟ قبل ان یجلس، کیونکہ روایت میں قبل ان یجلس آیا ہے۔ اچھا یہ ایک روایت ہے، اس طرح کی اور روایت بھی امام ابو داؤد نے جو روایت فلیصلی فیہ لا یجلس فلیصلی الا فلیصلی فیہ رکعتین، ٹھیک ہے، فلیصلی فیہ رکعتین کے الفاظ اور بھی روایات میں آئے، تو جب اور روایت موجود ہے تو یہ روایت ان سب روایت کا خلاصہ ہے۔ تو جب دوسری روایت کے اندر اتنی زبردست آیا کہ بیٹھنے سے پہلے، جب بیٹھنے سے پہلے کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے جلوس طویل ہو۔ امام جو حنابلہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جلوس طویل سے تحیت المسجد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں، شوافے کہتے ہیں جلوس طویل ہو یا قصیر ہو، اگر بیٹھ گیا تو تحیت المسجد کی۔ اور احناف کہتے ہیں، حنفیہ مالکیہ،
فرماتے ہیں چاہے بیٹھے چاہے نہ بیٹھے، تحیت المسجد جو ہے، تحیت المسجد جو ہے وہ فوت نہیں ہوتی، جب چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ حدیث میں من قبل ان یدرسہ کے جو الفاظ ہیں وہ اتفاقی ہیں، وہ مشروط بشرط نہیں، کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں کیے، چلو شرط کے ساتھ مشروط کیے گئے تو بیٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لینا، یہ فضیلت کی بات تو ہو سکتی ہے لیکن مشروعیت کی بات نہیں۔ چنانچہ حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہے، بعض حضرات میں اس کو مشروط سمجھا، بعض حضرات غیر مشروط۔ اب اگلی بات بڑی اہم بات یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک مکروہ وقت ہو یا غیر مکروہ ہو، اس میں اگر آپ مسجد میں آئے تو آپ ہے، کیونکہ روایت میں مطلق ہے، جب مطلق المطلق کی بیان ہے اس کتاب میں۔ لیکن دیگر امام احمد بن حنبل، امام مالک و امام شافعی، ان سب کے نزدیک مکروہ وقت، ممنوع وقت چنانچہ چاہیے کا بدل ذکر اللہ ہے، کچھ دیر بیٹھتے کی کر سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ تنفل برکعتین بھی ہوتا ہے، تو بعض حضرات نے کہا کہ تنفل برکعتین کا موقع مل جائے تو بھی تحیت المسجد ادا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتا دیا۔ لیکن اخلاق اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ وہ یہی فرماتے ہیں کہ نہیں، تنفل برکعتین نہیں ہو، یہ کہ یہاں پہ سجدتین ہے، رکعتین کا لفظ ہے، جب تصریح آگے رکعتین تو یہاں تنفل برکعتین ہے، کیونکہ اس کا تعلق لفظ سجدتین سے ہے، لفظ رکعتین سے ہے، تو اس لیے اس بات کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ حدیث کے ایک ایک لفظ، ایک ایک لفظ سے کتنا زبردست قسم کا استدلال ہے کہ مظاہر ذکر کرنے سے یہی مطلب ہے۔ اذا جاء احدکم المسجد، احدکم المسجد، احدکم المسجد سے وہ مرور کرنے والا، بیٹھنے والا، نماز کے انتظار والا، وہ سب اس سے نکل گئے، بلکہ اور کوئی بھی شخص ہے، اس پر یصلی سے استدلال ہے، سجدتین سے استدلال ہے، من قبل ان یجلس الرزق، بہت ہی زبردست ہے۔ البتہ ایک اور تنبیہ ذرا سمجھ لیجیے، اہم بات ہے کہ حرام مسجد حرام کے اندر، حرم مبارک، مسجد حرام خانہ کعبہ کے اندر تحیت المسجد نہیں بلکہ طواف کا روایت ہے، لیکن اگر کوئی شخص طواف کا ارادہ نہیں رکھتا، ویسے بیٹھنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو آپ پھر اس کے اوپر تحیت المسجد ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کو ذرا آپ سمجھ لیجیے گا، وہ ایک دفعہ پھر سن لیجیے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ائمہ کے نام آپ کو یاد نہیں رہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم آپ کی زندگی، آپ کے سطح یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایک لفظ کو حضرات فقہا نے کس طرح استدلال کیے ہیں، کس طرح باتوں کو سمجھایا گیا، کس طرح ان چیزوں کو سمجھایا گیا ہے، حضرات فقہا نے ان الفاظ کے اوپر کس طریقے سے بحث کی ہیں، کس طریقے سے محنتیں کی ہیں، اور کس طریقے سے روایات کو اپنے حساب سے سمجھا ہے، اور روایت کا معیار کیسا ہے وہ آپ کے سامنے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ چلیں بھائی ہم آگے بڑھتے ہیں، کافی ہم نے اس صفحے پہ گند مچا ہے، ہم اس کو آگے سمجھتے ہیں۔ باب فضل القعود فی المسجد، مسجد کے اندر بیٹھنے کا بیان ہے۔ اگر روزہ افطار کا ٹائم قریب ہے، انشاءاللہ لسن ریکارڈنگ، ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہ روایت پوری کر لیتے ہیں، آپ اپنا حساب سے دیکھ سکتے ہیں۔ باب فضل القعود فی المسجد، دوسرے ساتھی بتا دیں، ہم پڑھنا چاہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، نہیں تو چلو دوبارہ پڑھ لیں گے، چھوٹا سا باب ہے،
ہاں تھوڑا سا تو ہم نے پڑھ لیا ہے، دوسرے ساتھی بتا دیں ورنہ ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ کا سبق ہوگا، 20 سے 25 منٹ سبق کا ارادہ ہے میرا۔ دوسرے ساتھی بتا دیں کیونکہ ظاہر بات ہے وہ آپ سب حضرات بھی روزہ افطار کرنے والوں میں سے ہوں گے، مجھے بتائیے تاکہ ہم اس کو آگے اسٹارٹ کریں گے۔ چلے جائے گا۔ تو ابو فضل قعود فی المسجد، مسجد کے اندر بیٹھنا، مسجد کے اندر بیٹھنا، مسجد کے اندر بیٹھنا اس کے حوالے سے بڑی اہم چیز ہے۔ بابو فضل القعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت بڑا اہم باب ہے، اور مجھے یہ چیزیں بھول جاتی ہیں تو انسان بعد میں پریشان ہوتا ہے۔ جب یہ روایت یاد آتی ہے تو بڑا امپیکٹ پڑتا ہے آپ کے دل کے اوپر۔ وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول سند ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث او يقوم اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه۔ الملائکۃ تصلی علی احدکم، فرشتے تمہارے لیے، تم میں سے ہر شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، مادام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر رہے۔ کون سی نماز کی جگہ؟ الذی صلی فیہ، جس میں اس نے نماز پڑھی۔ کب تک کرتے ہیں؟ ما لم یحدث، جب تک وہ محدث نہ ہو جائے، یعنی اس کا وضو ختم نہ ہو جائے، اور یقوم، یا پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو جائے۔ اور وہ کیا دعا کرتے رہتے ہیں؟ وہ دعا یہ کرتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دیجیے، اے اللہ اس کو رحم کیجیے، اے اللہ اس کو معاف کر دیجیے، اے اللہ اس کو رحم کر دیجیے۔ جب تک یہ اپنی جائے نماز پر، جب تک یہ اپنی نماز کی جگہ پر کھڑا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ اس روایت کے اندر بھی اور کچھ چیزیں ہیں، ایک دو باتیں ہیں سمجھنے کی۔ پہلی بات ہے الملائکۃ تصلی علی احدکم، تسلی کا معنی یہاں پر جو ہے، تسلی کا معنی یہاں پر جو ہے وہ اس کو سمجھ لیجیے کہ وہ دعا، فرشتہ جب جب صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے اس کا ترجمہ دعا کا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، آپ نے نام سنا ہے اور آپ جانتے ہیں، اور مجھ سے زیادہ آپ ان کو جانتے ہیں، حضرت مولانا طاہر جنید صاحب دامت برکاتہم۔ آپ بہت ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی کو صحیح راستہ دلانے والے۔ تو رائمنڈ نے حضرت کا ایک دفعہ گیا، رائمنڈ نے کسی اور جگہ پر گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے پیغمبر پر درود پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام پڑھو۔ تو حضرت کے استاد محترم سے سلسلہ ہے، فرمایا کہ قرآن کا ترجمہ غلط نہ کرو، صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جاتی ہے، صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نزول رحمت۔ صلاۃ کی نسبت جب فرشتوں کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے دعا، اور صلاۃ کی نسبت جب انسانوں کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے درود و سلام۔ ٹھیک ہے جی؟ تو الملائکۃ تصلی علی احدکم، ملائکہ دعا کرتے ہیں، ملائکہ دعا کرتے ہیں، اور دعا کے ساتھ اس کے اندر استغفار کا ترجمہ، یعنی طلب مغفرت والی دعا کرتے ہیں۔
تو ملائکہ دعا کرتے ہیں علی احدکم، تم میں سے ہر شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے، ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنے نماز کی جگہ پر ہو، الذی صلی فی، جس میں اس نے نماز پڑھی ہے۔ جمہور حضرات کا یہ موقف ہے کہ اس کا مطلب ہے اسپیسیفائڈ وہ جگہ جس جگہ اس نے بیٹھ کر نماز ادا کی، یہ وہ مراد ہے، اور اہل عرب آج کسی کا مطلب ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری مسجد، جہاں جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے اس وقت تک، مصلاح کا مطلب ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کی جگہ میں رہتا ہے، مراد وہ ظرف ہے جس پورے ظرف میں اس نے نماز ادا کی ہے، وہ مراد ہے، نہ یہ کہ وہ مصلاح مراد ہے جس جگہ اس نے نماز پڑھی ہے، یعنی یہ والا مصلاح مراد نہیں ہے، بلکہ یہ والا مصلاح مراد ہے۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے، اگرچہ مجھے بڑی کتب سے مراجعت کا موقع نہیں ملا کہ اس سے یہی مراد دیگر حضرات نے لیا ہے یا نہیں، لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اپنے زمانے کے امام بیہقی تھے، یقیناً انہوں نے اسی جگہ پر دیکھا ہوگا۔ حضرت نے لامع میں یہ لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی یہ لکھا ہے، تو مجھے دونوں کو دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا کہ کہاں سے ان حضرات نے یہ بات لی ہے، لیکن یہ بات بڑی حوصلہ افزا ہے کہ پوری مسجد میں جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، جہاں ہم ذکر کرتے ہیں، جہاں ہم بیٹھتے ہیں، تو جب تک ہم مسجد میں رہتے ہیں اور جب تک ہم باوضو رہتے ہیں اس وقت تک جو ہے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم رحمہ، اور باتیں ہیں چونکہ اگلی روایت میں چونکہ اس کا ذکر ہے تو انشاءاللہ ہم اگلی روایت میں ان کو دیکھتے ہیں اور باتیں ہیں۔ وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك بن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه، کیونکہ اوپر کی روایت ہے، اس روایت کی الفاظ کیا ہیں، اب دیکھیں، حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، جو الفاظ اوپر کی روایت کے ہیں وہی، یعنی اوپر کی جو سند ہے وہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس روایت کی اس سند سے دو باتیں منقول ہو رہی ہیں، وہ کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اوپر کیا تھا، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلی فیہ ما لم یفرش او یقوم، ٹھیک ہے، اس روایت میں لا یظال احدکم فی صلاۃ ما كانت الصلاة تحدث، جب تک بندے کو نماز روکے رکھے تو وہ نماز میں ہوتا ہے، اس سے ایک اور بحث آ رہی ہے، ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں۔ لا یزال احدکم فی صلاۃ، تم میں سے ہر شخص نماز کی حالت نہیں رہتا ہے، ما كانت الصلاة تحدث، جب تک نماز اس کو روکے رکھے، لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة، اس کو گھر واپس آنے سے کوئی چیز نہیں روکتی مگر یہ کہ نماز اس کو روکتی۔ دو جملے ہیں، ترجمہ اور معنی ایک ہی ہے، وضاحت آگی، ایک جملہ مفسر ہے دوسرا مفسر ہے، یہ دونوں باتیں ایک ہیں کہ جب تک بندے کو نماز روکے رکھے وہ نماز نہیں ہوتا ہے، یعنی اسے اپنے گھر کی طرف لوٹنے سے روکنے والی چیز صرف نماز کی ہو، یعنی لا يمنع ان ينقلب الى اهله الا الصلاة، کہ اس کو نماز ہی اپنے گھر آنے سے ہو۔ تھوڑی سی وضاحت کرنی چاہیے، میں مسجد گیا اور وہاں بیٹھ گیا اس لیے کہ مجھے خالد بھائی سے ملاقات کرنی تھی، کہ مجھے ابو بکر صاحب سے ملنا تھا، تو اس لیے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اس لیے میں مسجد میں بیٹھا ہوں کیونکہ میں نے خدا صاحب سے ملنا تھا۔
ٹھیک ہے، تو اب مجھے فلاں صاحب سے جو ملاقات ہے وہ گھر آنے سے روک رہی ہے، مجھے اپنے آفس جانے سے روک رہی ہے، کیونکہ میں فلاں صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ اب یہ دو باتیں ہوئی، ذرا سمجھیے۔ لا يزال احدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحرسه لا يمنع ان ينقلب الى اهله الا الصلاة، اور اوپر الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلی فیہ، یہاں پر نماز ادا ہو چکی ہے اور یہاں نماز ادا نہیں ہوئی، تو ذرا سمجھیے گا۔ یہ سب مجھے صاف کرنا پڑے گا تاکہ میں مجھے لکھ سکوں۔ ایک روایت کے اندر یہ بات ہے جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے نقل فرمائی ہے، کہ مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت، مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت ہے، یہ فضیلت قبل الصلاۃ کی ہے، اور یہ فضیلت بعد الصلاۃ کی ہے۔ اس روایت میں بعد الصلاۃ ہے، ٹھیک ہے، اور اس روایت میں قبل الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ چنانچہ قبل الصلاۃ بیٹھنے کی فضیلت بھی ہے، بعد الصلاۃ بیٹھنے کی فضیلت بھی ہے۔ چنانچہ دیگر روایت میں جیسے کہ امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والا بھی حالت نماز میں ہی کہلاتا ہے، یعنی وہ نماز ہی کی حالت میں کہلاتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو قبل الصلاۃ کی فضیلت بھی ہے اور بعد الصلاۃ کی فضیلت بھی ہے، چنانچہ دونوں قسم کے فضائل یہاں پر منقول ہو۔ پھر اس کے ساتھ مزید یہ ہے ایک اور چیز آئے گی، اور وہ اور چیز انشاءاللہ ہم اگلی روایت میں دیکھیں گے۔ تو یہ سب چیزیں روایت اس طرح خوبصورتی سے لائی جاتی ہے تاکہ ہر بات آ جائے، ورنہ دو روایت نقل کی اس کے اندر ہم نے 5 قسم کی باتیں دی۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، میں تصریح آئے گی، لا يزال العبد في صلاة، آدمی اپنی نماز نہیں ہوتا ہے، ما كان في مصلاه، جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر ہوتا ہے، ينتظر الصلاة، نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تقول الملائکہ، اور فرشتے کہتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ حتی ینصرف، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جاتا ہے، او یحدث، یا پھر اس کو حدث لاحق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اوپر کی روایت میں ما لم یحدث، ما لم یحدث، تو اس روایت میں جمع آ گیا، یعنی نماز کی ادائیگی سے قبل، نماز کی ادائیگی کے بعد، کہ وہ نماز کی حالت میں ہی ہوتا ہے، یعنی جب تک وہ مسجد میں رہے گا، چاہے نماز اس نے ادا کی ہے چاہے نہیں کی، وہ نماز کی حالت میں رہے گا۔ فقیل ما یحدث، تو سوال ہوا کہ ما یحدث، یہ یحدث کیا ہے؟ یحدث کیا ہے؟ قال یفسو، کہا کہ اس کی ری خارج ہو بغیر آواز کے، اور یضرب، یا ری خارج ہو آواز کے ساتھ، یعنی وضو کے ٹوٹنے سے یہ کنایا ہے۔ تو یہ اس روایت کے اندر اس کی اور تشریح آئی۔ اور اب یہاں پر تھوڑا سمجھ لیجیے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر خصوص، یعنی خروج ری، یہ مکروہ ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اگر کسی عذر سے ہو تو مکروہ نہیں ہے، اور کسی عذر سے ہو تو جائز ہے، لیکن بہرحال یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اعتکاف والا اس کے ساتھ گنجائش ہے، اور اس میں یہ پوچھی، لیکن بعض حضرات نے خصوص فی المسجد یا یضرب فی المسجد اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا، کہ اس سے ظاہر بات ہے مسجد میں بدبو کرنا اور مسجد میں وضو توڑنا بظاہر یہ تہذیب کے خلاف ہے، لیکن کہیں کوئی عذر ہے یا اس طرح کی چیز ہے تو اس صورت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، شرعی طور پہ گنجائش ہے۔
اگلی روایت آخری روایت ہے اور اس کے اندر یہ بات ہے وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن العاتقة الأزدي عن عمير بن عن العنسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حقه جس کام کے لیے مسجد میں آیا تو اس کو اسی کا حصہ دیا جائے گا. یعنی مسجد میں اگر آتا ہے بیان سننے کے لیے تو اس کو نماز کا ثواب نہیں. ٹھیک ہے، اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ اوپر کی روایت سے سمجھ میں آیا کہ جو پہلے آئے بعد میں آئے اس کو نماز کا ثواب ملے گا. فرشتے اس کے لیے فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس آیت میں ایک تنبیہ آ گئی تو من اتل مسجد علی شیئن کو ہوا حفظہ. کوئی شخص مسجد میں بجلی کا کام کرنے آ رہا ہے، کوئی شخص مسجد کے اندر کسی کے انتظار کے لیے آ رہا ہے، اس کو نماز کا ثواب نہیں ہوگا. کوئی شخص مسجد میں کسی سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے تو وہ نماز کا ثواب ہو. کوئی شخص مسجد میں آ رہا ہے نکاح کرانے کے لیے تو ظاہر بات ہے نماز کا ثواب نہیں ہے. تو یہ ایک تنبیہ کر دی اس حدیث کے ذریعے سے. آپ دیکھیں محدثین زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے لیکن ایک بات واضح کر دی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی کسی بھی غرض کے اعتماد سے اپنی نیت کی خلاف یہ اپنے ساتھ ساتھ رکھے کہ کیا معاملہ کسی سے ہوگا. رہی ہوا چنانچہ کوئی شخص مسجد میں عبادت کے لیے آتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے اور اس میں گھنٹہ لگایا تو نماز تو پڑھی 5 منٹ میں لیکن اس کو پورے گھنٹے کی نماز کا شوق نہیں. کچھ ایک مسجد میں تلاوت کے لیے ہے، تلاوت کی اس نے 5 منٹ. پھر کوئی بندہ آ گیا جس کو اس سے کوئی چیز سمجھنا چاہتا تھا، مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا مشورہ کرتا رہا. ٹھیک ہے، تو اس کو تلاوت کی کا ثواب ملے گا پورا گھنٹہ کیونکہ من اتل مسجد علی شیء فهو حقه. تو یہ بات ہوگی اور ہماری یہ روایتیں تو مکمل ہو گئی. ان روایات کے حوالے سے ان چیزوں کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہو کچھ بات ہو تو آپ ابھی سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں. ورنہ آپ لوگوں کا ہمارے بہت سے ساتھیوں کے روزے کا مسئلہ تھا تو وہ چلے گئے. 2 ساتھیوں کے روزے کا مسئلہ تھا وہ چلے گئے. بچے لوگ ابھی تک انتظار کرتے. ان کا جزاک اللہ کہ آپ لوگوں نے انتظار کیا. آپ اپنے کام میں لگے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. کچھ سوال کرنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں 1 منٹ تک ہوں.